صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، بامی اتحاد، اتفاق، محبت اور رشتہ داریاں تھیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں مہربان اور نرم دل ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہل بیت سے محبت کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر و سراج و اہل الجنہ، عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آدمی بھیجا اور فرمایا کہ حضرت مولا علی سے درخواست کریں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر حضور علیہ السلام کا یہی فرمان مجھے لکھ کر دیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر حضور کا یہ فرمان لکھ کر دیا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج و اہل الجنہ، عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ جب وہ ٹکڑا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اپنے گھر والوں کو بلا کر اپنی اولاد کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ کل روز حشر جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو میں یہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اور عرض کروں گا باری تعالیٰ میرے جنتی ہونے کے بارے میں تو حضور نے پہلے ہی خوشخبری ارشاد فرما دی ہے اور فرما دیا ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، اور یہ فرمان نبی کا ہے اور ضمانت اس پر علی کی ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت کا عالم کیا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کو ضمانت اور گارنٹی سمجھتے ہوئے اپنے جنتی ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، اور صرف اس لیے بھیجا کہ کل قیامت کے دن جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلو حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی، کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ ناتا اس دن بھی برقرار رہے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان اہل بیت کی ایک سید زادی سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار اس لیے کیا، آپ فرماتے ہیں تاکہ میں بھی قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے حسب نسب سے مستفید ہو سکوں گا، اور جس طرح حضور علیہ السلام کا حسب اور نسب اس دن بھی برقرار رہے گا اور حضور کا حسب نسب اس دن بھی فائدہ دے گا، تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اس دن حضور کے حسب و نسب سے فائدہ اٹھاؤں گا اور میرا رشتہ ناتا بھی حضور علیہ السلام کی آل و اولاد کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت حضور کے خاندان کے ساتھ کتنی زیادہ ہے، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور کے پیچھے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر کے فوری بعد مسجد کے دروازے پر ایک عورت کھجوروں کا تھال لیے کھڑی تھی، اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا تھال رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں دے دی، اور پھر باقی کھجوریں باقی تمام اصحاب کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیں۔
مولا علی فرماتے ہیں کہ جب کھجور کا ذائقہ اور کھجور میرے منہ میں گئی تو آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، اس کھجور کا ذائقہ ابھی بھی حلق کے اندر موجود ہے۔ اتنے میں فجر کا وقت ہوا، آپ مسجد تشریف لائے۔ چونکہ زمانہ حضرت فاروق اعظم کا تھا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے نماز فجر پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں جو نماز پڑھنے کا مزہ حضور کے پیچھے آتا تھا وہی مزہ آج عمر فاروق کے پیچھے آ رہا تھا۔ اور جب نماز مکمل ہوئی تو ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ میں وہ اپنا خواب بیان کروں، لیکن فرماتے ہیں میرے خواب بیان کرنے سے بھی پہلے وہی منظرنامہ میں نے دیکھا کہ اسی طرح ایک عورت ہے، دروازے پر کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھال ہے۔ اس نے آ کر حضرت فاروق اعظم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور اٹھائی، فرماتے ہیں میرے منہ میں دے دی اور پھر باقی ساتھیوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ اب میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش کہ امیر المومنین ایک کھجور اور عنایت کر دیں۔ تو جب یہی خیال دل میں ابھرا تو حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے اگر خواب کے اندر رسول اللہ نے دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی آج ضرور تمہیں دیتا۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہ خواب تو میرا معاملہ تھا اور اللہ کا معاملہ تھا، کسی تیسری شخصیت کو اس کا علم ہی نہیں تھا، تو حضرت فاروق اعظم کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے علی تم نہیں جانتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مزہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے کھجور کا آیا تھا وہی مزہ مجھے مولا سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں سے بھی آ رہا تھا۔ تو یہ ان کی آپس کی محبتیں ہیں، آپس کے تعلق ہیں، آپس کی رشتہ داریاں ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے شرف المحبت میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امور سلطنت کے معاملے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ گورنروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، اور اس دوران آپ نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی شخص بھی اندر نہ آنے پائے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر آئے اور دربان نے یہ کہہ کر روک دیا کہ امیر المومنین سلطنت کے خصوصی معاملات کے بارے میں میٹنگ فرما رہے ہیں، لہٰذا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر واپس پلٹنے لگے تو ادھر سے حضرت امام حسین بھی تشریف لا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے صاحبزادے عبداللہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے مل سکتی ہے، لہٰذا امام حسین خود سے واپس پلٹ گئے۔ لیکن جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے میٹنگ بھی ترک کر دی اور گھر سے نکلے اور سیدھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ نے میرے پاس تشریف لانی تھی، آپ تشریف نہیں لائے، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں تو آ رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے صاحبزادے کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکی تو مجھے کیسے مل سکتی ہے، اس لیے میں واپس پلٹ آیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ اے حسین وہ تو عمر کا بیٹا تھا اور تم تو میرے نبی کے بیٹے ہو، بھلا تمہارا اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے تو ہم پر بڑے احسان ہیں، تمہارے خاندان کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور بڑے انعامات ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ہمارے آپ پر کون سے احسان ہیں؟ تو آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اپنے بالوں کو پکڑ کر فرمانے لگے یہ جو ہمارے سروں کے اوپر بال ہیں یہ بھی محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے۔ تو یہ ان کی آپس کی محبت اور رشتہ داری تھی، اور یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت کے افراد سے تعلق تھا اور محبت کا رشتہ تھا۔